الحمدللہ الغفار والصلاة والسلام على محمد المختار وعلى آلہ واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم بکار خیش حیوانم اغثنی یا رسول اللہ، بولیے آمین۔ یہ ایک دعا ہے اور دعائیہ اشعار ہیں، آپ تمامی حضرات بلند آواز سے جو ہے آمین بولیں۔ بکار خیش حیوانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، ندارم جست ملجائے ندانم جست مابائے تو ای خود ساد و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ حضرات، آج کی یہ مقدس محفل عظمت صحابہ کے تعلق سے سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عظمت صحابہ کانفرنس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور مالک و مولا اس کانفرنس کو مزید ترفع عطا فرمائے اور رب کعبہ ہم سب کو عزت سلامتی وقار عطا فرمائے، اور جتنے بھی اراکین معاونین متوسلین ہیں پروردگار عالم سب کی اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور سب کو دارین کی دولتوں سے نعمتوں سے عظمتوں سے وسعتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، آئیے آغاز کلام سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکی سردار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار کونین کے مالک و مختار یعنی محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی حرف و لفظ اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ ضرور کہتے رہیں۔ میں کلام اعلیٰ حضرت کے اور اعلیٰ حضرت کے ان خصوصی اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ دی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ دی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے کبھی قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے کبھی قیامت میں اگر مان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات معاونین و اراکین نے آج یہ عظمت کانفرنس سجائی ہے تو مقصد یہ ہے، یہ پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل کی تمنا یہ ہے کہ ہماری عظمت صحابہ کانفرنس کامیاب ہو جائے۔ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میرے بھی دل کا ارادہ یہ ہے کہ میری یہ تقریر کامیاب ہو جائے۔ آپ بھی یہاں حاضر ہیں تو آپ کی دل کی تمنا بھی یہ ہے کہ آپ کی حاضری قبول ہو جائے۔ ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا عمل کامیاب ہو جائے، ایک باپ کی تمنا کہ اس کا بیٹا کامیاب ہو جائے، ایک ماں کی تمنا کہ اس کا فرزند کامیاب
ہو جائے، استاد کی تمنا کہ اس کا شاگرد کامیاب ہو جائے، اور پیر کی تمنا کہ اس کا مرید کامیاب ہو جائے، مفسر کی تمنا کہ اس کی تفسیر کامیاب ہو جائے، محدث کی تمنا کہ اس کی حدیث کامیاب ہو جائے، مقرر کی تمنا کہ اس کی تقریر کامیاب ہو جائے، خطیب کی تمنا کہ اس کا خطاب کامیاب ہو جائے، شاعر کی تمنا کہ اس کا کلام کامیاب ہو جائے۔ پوری دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کے دل کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ میری نماز قبول ہو جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں، مجھ سے میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ آپ کسی بھی نمازی سے پوچھیں، آپ مولانا ذوالفقار صاحب سے پوچھیں کہ آپ نماز پڑھاتے ہیں، بڑی پابندی کرتے ہیں، آپ تقوی و طہارت کو اختیار کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کی نماز کو قبول کر لیا ہے؟ تو یہی جواب دیں گے کہ نماز پڑھنا یہ ہمارا کام تھا اور اسے قبول کرنا یہ پروردگار کا کام ہے۔ آپ کسی حاجی سے پوچھیں کہ آپ نے 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، کیا اللہ نے تمہارے حج کو قبول کر لیا ہے؟ تو حاجی کا بھی یہی جواب ہوگا کہ حج کرنا ہمارا کام تھا اور اسے قبول کرنا یہ پروردگار کا کام ہے۔ آپ کسی مجاہد سے پوچھیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، تو وہ مجاہد بھی یہی جواب دے گا کہ جہاد کرنا یہ میرا کام تھا، قبول کرنا پروردگار کا کام ہے۔ آپ کسی زاہد سے پوچھیں کہ آپ کا زہد قبول ہو گیا ہے، تو زاہد بھی یہی کہے گا زہد کرنا میرا کام تھا، قبول کرنا یہ پروردگار کا کام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ عمل کرنا ہمارا کام تھا اور اسے قبول کرنا یہ پروردگار کا کام ہے۔ مگر جب ہم اپنی نظر کو دوڑاتے ہیں، پوری کائنات میں دوڑاتے ہیں، پوری کائنات میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک گروہ نظر آتا ہے، ایک ہمیں جماعت نظر آتی ہے، ایک حزب اللہ نظر آتا ہے جسے انصار و مہاجرین کہا جاتا ہے اور جسے صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی ایسی جماعت ہے کہ انہوں نے جو عمل کیا پروردگار نے قبول فرمایا، اور رب کعبہ نے انہیں تمغہ رضا عطا فرما کر کے یہ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ حضرات گرامی، تو آج کی یہ کانفرنس صحابہ سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرات گرامی، تو میں حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے دیوانوں نے، نبی کے مستانوں نے، نبی کے چاہنے والوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، کیسا کیسا اپنا لہو پیش کیا ہے، اپنا درد دل پیش کیا ہے، اپنا درد جگر پیش کیا ہے، اور انہوں نے اگر دین کے لیے ان کی جان کی ضرورت پڑی ہے تو لبیک کہا ہے، اگر مال کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے لبیک کہا ہے، اگر دولت کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے لبیک کہا ہے، اگر ان کی اولاد کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے لبیک کہا ہے، اپنی جان دے دی ہے اور زمانے کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے ہیں، اور برجستہ جواب دیا تھا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو پورا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ حضرات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سب سے چہیتے صحابی، سب سے مقدس صحابی، سب سے بڑے صحابی، سب سے جانثار صحابی حضرت صدیق اکبر سرکار کی ولادت باسعادت سے 2 سال 6 مہینے بعد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام ابو بکر رکھا گیا، باپ کا نام ابو قحافہ، ماں کا نام سلمہ ہے۔ حضرات، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، مگر حضرات جسے اللہ گناہوں سے بچانا چاہتا ہے تو بچپنے میں بھی محفوظ رکھتا ہے، جوانی میں بھی محفوظ رکھتا ہے، اور بڑھاپے کی سرحدوں پہ جب وہ پہنچتا ہے تب بھی اللہ اسے معمول فرما دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی اتنی بیدار زندگی رہی ہے، ایسی پاک و پوتر زندگی رہی
نہیں ہے کہ بچپنے کا بھی جواب نہیں، آپ کی جوانی کا بھی جواب نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی غریب صحابی کا نام نہیں ہے، کوئی لاچار صحابی کا نام نہیں ہے، بلکہ مکے کے رئیسوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ رئیس سے مکہ کہلاتے ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، کبھی کسی ملک سے تجارت ہوتی ہے، کبھی ملک شام جاتے ہیں، آپ تہلیز پر قدم رکھتے ہیں، مگر جوانی کی تہلیز پر پہنچنے کے بعد اس سے پہلے آپ نے اپنے سر کو کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکایا ہے، جبکہ ہر گھر میں بت ہوتا تھا، ہر قبیلے کا بت ہوتا تھا، مگر بہر صدیق اکبر تمہارے تقدس کو سلام، تمہاری محبت کو سلام، تمہاری پارسائی کو سلام کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا تھا۔ نہ کبھی آپ نے شراب پی ہے، جبکہ مکے میں شراب اس طریقے سے پی جاتی تھی، لوگ پانی کم پیتے تھے، شراب زیادہ پیتے تھے، مگر حضرت صدیق اکبر نے اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر ایک خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان کا چاند زمین کی طرف آ رہا ہے، حضرت صدیق اکبر کے پاس میں آیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے چاند کو اپنے دامن میں لے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، کوئی بیٹے کا خواب دیکھتا ہے، کوئی اولاد کا خواب دیکھتا ہے، کوئی زمین و جائیداد کا خواب دیکھتا ہے، کوئی منصب کا خواب دیکھتا ہے، کوئی ملازمت کا خواب دیکھتا ہے، مگر کوئی مدینے کا خواب دیکھتا ہے، گنبد خضرا کا خواب دیکھتا ہے، کبھی تربت مقدس کا خواب دیکھتا ہے۔ حضرت گرامی اور میرے آقا نے فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار کہ سب سے سچا خواب دیکھنا صبح صادق کے لیے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ اگر آدھے گھنٹے کے لیے سو جائیں تو کم سے کم 2 خواب تو نظر آ ہی جاتے ہیں۔ کسی کو سانپ روند رہا ہے، کسی کے پیچھے جو ہے فوج پڑ جاتی ہے۔ آج بھی ایک صاحب جو ہے خواب بیان کر رہے تھے۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو جیسا خواب ہو اس کی تعبیر بھی کسی آلہ سے لینی چاہیے، مگر آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی کوئی خواب دیکھا تو سب سے پہلے امام سے پہلے، عالم سے پہلے، مفتی سے پہلے، محدث سے پہلے اس خواب کو ہم ہوم منتری صاحب سے کہتے ہیں کہ ارے سنو تو رات کو ہم نے خواب دیکھا ہے۔ اب جو ہے وہ اور ڈرا دیتی ہے کہ تمہارے کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب پیچھے یعنی اب شبہ ڈال دیا دل میں، تو اب جو ہے بھائیوں میں جھگڑا اور خاندان میں جھگڑا، دوستوں میں جھگڑا۔ تو اگر ہم نے خواب کی تعبیر کسی اچھے رس سے لی ہوتی تو ہمیں اس کی تعبیر بھی اچھی ملتی۔ الغرض جب ہم اچھا خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر کسی اچھے سے لیں، عالم سے لیں، امام سے لیں، محدث سے لیں، مقرر سے لیں، کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے ہم اس کی خواب کی تعبیر پوچھیں۔ حضرت صدیق اکبر نے خواب دیکھا تو مچل جاتے ہیں، اس لیے کہ بظاہر یہ بڑا مبارک اور مسعود خواب تھا، آخر دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ سامنے گرجا گھر تھا، گرجے گھر میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں راہب ایک مسند پر بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس کے خدام و ملازمین ہیں، اس کی مسند کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مہذب انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مؤدب انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں، جانے کے بعد اس راہب سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر لینی ہے، ذرا آپ میرے خواب کی تعبیر بتائیے۔ اس راہب نے کہا بتاؤ تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے خواب یہ دیکھا ہے اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا ستان جو ہے زمین کی طرف آ رہا ہے، میں نے اسے اپنے دامن میں لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور راہب جب یہ سنتا ہے تو اپنی مسند سے نیچے اتر جاتا ہے اور حضرت صدیق اکبر سے کہتا ہے اپنا نام تو بتاؤ، اپنی بلدیت تو بتاؤ، کس شہر سے آئے ہو بتاؤ، کس ملک میں رہتے ہو بتاؤ۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا میرا نام ابو بکر ہے، میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے، مکے کا رہنے والا ہوں، ملک عرب کا باشندہ ہوں۔ بس اتنا راہب نے سنا تھا کہ مچل گیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کی پیشانی کو چومنے لگتا ہے، رخسار کو بوسہ دینے لگتا ہے اور یوں گویا ہونے لگتا ہے کہ دل میں آتا ہے تمہیں صدیق اکبر کہو، دل میں آتا ہے تمہیں صدیق اکبر کہو، دل میں آتا ہے تمہیں خلیفہ اکبر کہو، دل میں آتا ہے تمہیں یار غار کہو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور راہب نے جواب دیا تھا میرے تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ امام الانبیاء نے سرزمین مکہ پر اعلان
حضرت صدیق اکبر کی خواب کی تعبیر مل گئی کہ امام الانبیاء نے نبی یہ آخر الزمان نے اعلان نبوت کر دیا ہے اور ان کا کلمہ سب سے پہلے پڑھو گے تو وہ تم پڑھو گے، ایمان کی دولت تمہیں نصیب ہوگی، مصطفیٰ کی غلامی تمہیں نصیب ہوگی۔ اب حضرت صدیق اکبر ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مال کو جو ہے بڑی جلدی جو ہے فروخت کیا، لیکن جلدی فروخت کرنے میں بھی مجھے بہت زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ جلدی سے ملک شام سے چلتے ہیں، سرزمین عرب میں داخل ہوتے ہیں، مکے میں پہنچتے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بیوی نے کہا تھا اے میرے شوہر نامدار، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ تھکا ماندہ ہیں، آپ ذرا پانی پی لیجئے یا کھانا کھا لیجئے۔ تو صدیق اکبر نے جواب دیا تھا جب تک محمد کو نہ دیکھ لوں میں پانی نہیں پی سکتا ہوں، جب امام الانبیاء کو جب تک نہ دیکھ لوں میں پانی اور کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ حضرات گرامی، اب حضرت صدیق اکبر ہیں، اپنے مال رکھنے کے بعد، اپنا اثاثہ رکھنے کے بعد سرکار کے در دولت پر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، میرے آقا تشریف لاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کا ویلکم کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کا سواگت کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، میرے پیغمبر کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے آقا میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں میں اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میں سچا رسول بن کر کے آیا ہوں، میں نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں کوئی معجزہ دیکھ سکتا ہوں؟ کفر کا مزاج بھی یہ ہے کہ وہ معجزہ جو لاتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، جو معجزہ دکھا دے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ مگر آج نجدی نہ مانے، آج صحابی نہ مانے، آج کوئی مرتد نہ مانے، اگر آج کوئی بدعقیدہ نہ مانے تو یہ نبی کی کمی نہیں ہے، یہ تو ان کے دماغ کی کمی ہے، ان کے دلوں کی کمی ہے، ان کے اذہان کی کمی ہے۔ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں جب حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کیا میں کوئی معجزہ دیکھ سکتا ہوں، تو میرے پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر سنو تم نے ملک شام میں جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ میرا ہی تو معجزہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر یہ سنتے ہیں تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور پکارنے لگتے ہیں کہ جو پیغمبر یہاں بیٹھ کر کے ملک شام کی خبر رکھتا ہو وہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا سچا نبی۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی زبان جو ہے صدیق اکبر کی زبان کی ترجمانی کرتی ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اب حضرت صدیق اکبر یہ وہ فاحش شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام جو ہے داخلہ لیا ہے، مصطفیٰ کی غلامی کو اپنے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دینور پیدا۔ حضرت صدیق اکبر کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں مگر حضرات اسلام کی خاطر کتنی اذیتیں اٹھاتے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کتنے درد و الم کو جو ہے آپ برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسے ہی مکے میں پتہ چلا تھا، مکے والوں نے دیکھا تھا کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو ستایا جانے لگتا ہے، آپ کو گالی دی جا رہی ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو پاگل کہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر ہیں کبھی کبھی تو بے ہوش ہو جاتے ہیں مگر یہی جواب دیتے ہیں اے کفار مکہ سنو، یہ ابو بکر ابن ابو قحافہ اپنی جان کو دے دے گا لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا ہے، نبی کا دیا ہوا یہ قرآن۔ حضرات تو بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے۔ حضرات گرامی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے پناہ محبت کا مظاہرہ کیا اور سرکار کے عشق میں محبت میں ہمیشہ آپ تڑپتے رہے تھے۔
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایتیں مختلف ہیں لیکن ایک روایت کے تحت میرے آقا نے فرمایا، اے ابو بکر یہ بتاؤ تم سب سے زیادہ کس چیز سے محبت کرتے ہو؟ تمہیں سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ عرض کرتے ہیں الجلوس عندک، مجھے آپ کے پاس بیٹھنا جو ہے محبوب ہے، وَإِنْفَاقُ الْمَالِ عَلَيْكَ، اور آپ پر مال لٹانا محبوب ہے، وَالنَّظْرُ إِلَيْكَ، اور آپ کو دیکھنا محبوب ہے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں پاس بیٹھوں تو آپ کے پاس بیٹھوں، اگر مال لٹاؤں تو آپ کی ذات پر لٹاؤں، اگر میں دیکھوں تو سرکار آپ کے رخ زیبا کو دیکھوں، آپ کے رخ انور کو دیکھوں، آپ کے چہرے بددعا کو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو سرکار کے غلام بن جاؤ، بندہ پیدان بن جاؤ، مصطفیٰ کے جانثار بن جاؤ۔ اور سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت کو پالو گے۔ حضرات صدیق اکبر کا مقام، اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ابو بکر خیر الناس، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر ایسی شان رکھتا ہے یہ تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ هل تکون لأحد، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ تو سرکار نے فرمایا قال نعم عمر، ہاں وہ حضرت عمر ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی فَإِنَ الْحَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، یا رسول اللہ پھر میرے باپ ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اے عائشہ ابو بکر کی تمام نیکیاں یعنی عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح سے ہیں۔ اور وہ نیکی کون سی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میرات المناجم میں لکھتے ہیں کہ وہ نیکی اور بھی ہو سکتی ہے مگر زیادہ تر جو اتفاق ہے وہ غار ثور کی رات ہے اور وہ ہجرت کی رات ہے کہ صدیق اکبر نے غار ثور میں اپنے پیر میں داغ سے ڈسوایا تھا اور زمانے کو یہ بتایا تھا کہ اگر ابو بکر کو تکلیف ہو تو ہو جائے مگر سرکار کو تکلیف نہ ہونے پائے، سرکار کو اذیت نہ پہنچنے پائے، سرکار کو کوئی درد نہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی رات میں سرکار کے ساتھ میں ہیں، حضرت ابو بکر ہجرت کی رات سرکار کے ساتھ میں ہیں، لیکن حضرات گرامی کبھی سرکار کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی سرکار کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی سرکار کے دائیں آ جاتے ہیں، کبھی سرکار کے بائیں آ جاتے ہیں، لیکن حضرات یہ سرکار کے یعنی چاروں طرف گھومتے رہے۔ کسی عالم تصور میں اگر پوچھا جائے کہ اے ابو بکر یہ بتائیے آپ نبی کے آگے کیوں آتے ہیں، آپ نبی کے پیچھے کیوں آتے ہیں، آپ نبی کے دائیں کیوں آتے ہیں، آپ نبی کے بائیں کیوں آتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر جواب دیں گے، آپ کی بارگاہ سے جواب ملے گا کہ جب ہجرت کی رات مجھے یہ خیال آتا تھا کوئی ظالم آگے سے تیر نہ مارتے تو میں نبی کے آگے آ جاتا تھا، جب مجھے یہ خیال آتا تھا کوئی ظالم پیچھے سے تیر نہ مارتے تو میں نبی کے پیچھے آ جاتا تھا، جب مجھے یہ خیال آتا تھا کوئی دائیں سے تیر نہ مارتے تو میں نبی کے دائیں آ جاتا تھا، جب مجھے یہ خیال آتا تھا کہ کوئی بائیں سے تیر نہ مارتے تو میں بائیں آ جاتا تھا۔ گویا شمع جل رہی ہے اور پروانے اس پر نثار ہو رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا تھا کہ اگر یہ جان ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اگر ایمان ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ جان چاہتی ہے تو جائے مگر مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کہ اپنے آقا پر، اپنے محبوب پر، اپنے داتا پر، اپنے ملجا پر آپ پروانہ وار نثار ہو رہے ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کو صدیق اکبر نے دیکھا تو آپ کے لبوں پر تبسم آ گیا، سبحان اللہ۔ آج ہم بھی ہنستے ہیں، اگر یہاں ہنسیں گے تو دکان پہ تو آواز پہنچی جائے گی۔ بعض لوگ تو مسجد کا بھی خیال نہیں رکھتے، ایسے دہاڑے مارتے ہیں کہ جیسے مسجد ان کے ابا کی ہے، چوپان سمجھتے ہیں، اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ حضرات کہے لگانا یہ تو کہیں بھی درست نہیں ہے، نہ مسجد کے اندر نہ مسجد کے باہر، نہ مزار میں جائز ہے، نہ قبرستان میں جائز ہے، نہ یہ میدان میں جائز ہے۔ سرکار کی زندگی کو پڑھو تو پتا چلے گا کہ سرکار جب مسکرائے ہیں تو مسکرانے کا معنی ایسا ہوتا ہے، اور مسکرانے کا معنی ہے کہ آدمی اتنے لبوں کو کھولے جو اس کے دانت نظر آ جائیں، دندان نظر آتے تھے سرکار کے۔ اس طریقے سے میرے آقا مسکرائے تھے اور مسکراتے تھے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اب حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کو دیکھا تو آپ جو ہے مسکرانے لگے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے ابو بکر یہ بتائیے کہ آپ مجھے دیکھ کر کے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا تھا کہ میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میں نے اپنے پیغمبر سے سنا ہے کہ کل میدان محشر میں جسے حضرت علی جنت کا ٹکٹ دیں گے، جنت میں جانے کی اجازت دیں گے تو جنت میں وہی جائے گا۔ اب حضرت علی بھی مسکراتے ہیں اور جواباً کہتے ہیں کہ میں نے بھی نبی سے یہ بات سنی ہے، میرے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ علی اسی کو ٹکٹ دیں گے جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے، صدیق اکبر سے نسبت۔ آج کے یہ اہل تشیع، یہ رافضی جو ہے بہت تنقید سے صدیق اکبر کرتے ہیں، تنقید سے خلفائے ثلاثہ کرتے ہیں اور معاذ اللہ غاصب کہتے ہیں۔ مگر حضرات میرے پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، یعنی ان کے طریقے پر چلو۔ تو اگر ہم صحابہ سے محبت کریں گے، حضرت صدیق اکبر سے محبت کریں گے، حضرت فاروق اعظم سے محبت کریں گے، حضرت عثمان غنی سے محبت کریں گے، حضرت علی سے محبت کریں گے، حضرت بلال سے محبت کریں گے، حضرت خالد بن ولید سے محبت کریں گے، اگر ہم سرکار کے صحابہ سے محبت کریں گے تو قسم خدا کی ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ میں ہوگا۔ اور اگر ہم نے دشمنی بول لی ہے، اگر ہم نے برائی کی ہے تو جہنم سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، اس لیے کہ جو صحابہ کا وفادار ہوگا اس کے لیے پروردگار نے جنت کو بنایا ہے، اور جو گستاخ صحابہ ہے اللہ نے اس کے لیے جہنم کو۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ بولیے وہ اللہ سے راضی۔ اور حضرات سرکار کے صحابہ، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تو حضرات صحابہ سے محبت کیجئے، ان کے نقوش قدم پر چلیے اور ان کے نقوش قدم کو جو ہے اپنائیے۔ انشاءاللہ ان کی سیرت پر عمل کرنے سے ہماری زندگی تابناک ہوگی، ہماری آخرت تابناک ہوگی، ہم اس دنیا میں بھی سرخ رو رہیں گے اور کل میدان محشر میں بھی باعزت رہیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار کے وصال ظاہری کے بعد آپ خلیفہ اول بنتے ہیں، امیر المؤمنین، آپ کو منتخب کیا جاتا ہے، تو حضرات آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ذرا سا منصب آ جائے، ذرا سی ممبری مل جاتی ہے تو آدمی اتراتا پھرتا ہے، ہم تو ممبر صاحب ہیں، ہم تو منتری صاحب ہیں، ہم تو سنتری صاحب ہیں۔ مگر فخر صدیق اکبر تمہاری صداقت کا جواب نہیں، تمہاری خلافت کا جواب نہیں، تمہارے تقدس کا جواب نہیں۔ جتنا آپ کو جس دن جو ہے آپ کو خلیفہ متعین کیا گیا ہے، آپ کہنے لگتے ہیں
ہیں، اب مجھ پر ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، اب مجھ پر بوجھ اور بڑھ گیا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، رعایا کی خبر گیری بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ میں جو ہے یعنی بھلائی اور خیر بھی کرتے ہیں۔ سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت صدیق اکبر نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا، اے بیٹی ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو سرکار کرتے ہو اور میں اسے انجام نہ دے پاتا ہوں؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، میرے آقا یعنی میرے سرکار 8ویں دن حلوہ تیار کراتے تھے اور مکے کے فلاں وادی میں فلاں گھاٹی کی طرف نکل جاتے تھے، پتہ نہیں سرکار وہاں کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر حکم دیتے ہیں حلوہ تیار کیا جائے، اور جب حلوہ تیار ہو جاتا ہے تو حضرت ابو بکر وہ حلوہ لے کر کے تھال میں اس جانب چل دیتے ہیں، چلتے چلتے پہاڑ آتا ہے، پہاڑی میں غار آتا ہے، اور جیسے ہی آپ اس غار میں پہنچتے ہیں تو ایک اس میں معذور آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ کی آہٹ سن کر کے اپنے منہ کو کھول دیتا ہے۔ کئی دن کے بعد صدیق اکبر گئے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے سامنے اس نے اپنے جب منہ کو کھولا ہے تو آپ نے جان لیا کہ ہو نہ ہو سرکار اسی کی شکم شیری کے لیے آتے ہو، اسے کھلانے کے لیے آتے ہو۔ آپ جب اپنی انگلی سے جو ہے حلوہ نکالتے ہیں اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے ہی اس کے منہ میں ڈالا ہے وہ تڑپنے لگتا ہے اور وہ مضطرب ہو جاتا ہے، وہ تڑپ چڑھی آواز میں کہتا ہے کیا محمد الرسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ نبی آخر الزمان کا وصال ہو گیا ہے؟ حالانکہ وہ آنکھوں سے معذور ہے، حالانکہ پیروں سے معذور ہے، سراپا معذور ہے، ابھی اس نے دائرہ اسلام میں داخلہ بھی نہیں لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے معذور شخص یہ تو بتا تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ نبی کا وصال ہو گیا ہے؟ تو اس معذور شخص نے جواب دیا تھا کہ میں نے محسوس ایسے کیا ہے کہ تم نے مجھے کھلایا تو ہے، نبی کی سنت تو ادا کی ہے، نبی کے طریقے پر تو عمل کیا ہے، لیکن میں نے جو احساس کیا ہے تمہاری ادا سے کیا ہے۔ جب تمہارا وہ پیغمبر آتا تھا تو انگلی سے حلوہ نہیں کھلاتا تھا بلکہ اپنی زبان نبوت پہ رکھتا تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ میرے منہ میں نکال دیتا تھا اور گرا دیتا تھا۔ تم نے جب انگلی سے میرے منہ میں حلوہ رکھا ہے تو جو مجھے ٹھیس پہنچی ہے، جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو میں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید امام الانبیاء کا وصال ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ذرا یہ بتائیے آپ کو کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ کس نے کہا ہے تم سے والوں کے لیے؟ کس لیے آئے ہو تم؟ کس کے کہنے پر آئے ہو؟ اور صدیق اکبر نے جواب دیا تھا میں کسی کے کہنے سے نہیں آیا ہوں بلکہ مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ معذور آدمی یہ سنتا ہے تو برجستہ پکارنے لگتا ہے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ امام کتنا اچھا ہوگا، جس نبی کے امتی اتنے اچھے ہیں وہ آقا کتنا اچھا ہوگا۔ برجستہ پکارنے لگتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ تو حضرات یہ طریقہ ہے صحابہ کرام کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سنت نبوی کی وجہ سے آپ جو ہے اس معذور آدمی کو حلوہ کھلانے کے لیے گئے ہیں، بغیر کہے بغیر فرمائش کے، صرف دل میں جذبہ تھا مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کا۔ اگر آج کسی کے پاس دولت ہو، سرمایہ ہو، اثاثہ ہو، صاحب نصاب ہو، صاحب زکوٰۃ ہو، صاحب استطاعت ہو، نہ مسجد میں تعاون ہوتا ہے، نہ جو ہے مدرسے میں تعاون ہوتا ہے، نہ کسی غریب کی بچی کی شادی میں تعاون ہوتا ہے، نہ کسی جو ہے بیوہ کی مدد کی جاتی ہے، نہ کسی یتیم کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تم اسی نبی کے چاہنے والے ہو کہ جس نبی نے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے، یتیموں کو سہارا دیا ہے، بیواؤں کا آسرا بنے ہیں، اور زمانے کو یہ بتا دیا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر سنتوں پر عمل کرو گے تو یہ مصطفیٰ کی محبت ہوگی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تم بھی جنت میں جاؤ گے، تمہارے گھر والے بھی۔ شرط یہ ہے کہ ہم
ہم مصطفیٰ کے سچے وفادار بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ بولیے اللہ سے راضی۔ تو حضرات اللہ کب راضی ہوگا؟ جب ہم متقی، پرہیزگار، نیک، صالح، اچھے عمل کرنے والے بنیں گے، تبھی جو ہے ہم سے پروردگار راضی ہوگا۔ اور اگر یہی ہمارا دستور زندگی رہا، اگر یہی اعمال زندگی رہے اور ہماری زندگی کا یہی طریقہ رہا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے دنیا کے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی رہو گی داستانوں میں۔